خنسا نے گرم جوشی سے اسے گلے لگایا تھا۔ وہ علیہ آپ نہیں جانتی میں کتنا خوش ہوں۔ اس کے گلے سے لگی وہ علیہ کو ہنسنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اچھا بابا، اب ذرا آزادی دے دو مجھے خود سے۔ بالکل بھی نہیں، اس نے دانتوں کی نمائش کی تھی۔ چڑیل، علیہ نے اس کے بال بگاڑے تھے۔ آپ خوش ہیں علیہ؟ نہ جانے اس کے دماغ میں کیا آئی کہ پوچھ بیٹھی، جس پر اس نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا تھا۔ تم خوش ہو برو کے ساتھ؟ اس کی بات پر اس کی ہنسی کو بریک لگے تھے۔ خنسا، بتاؤ مجھے۔ پتہ نہیں علیہ، مگر اب مجھے ان سے ڈر نہیں لگتا۔ میں بہت بہادر فیل کر رہی ہوں صرف ایک دن میں۔ وہ معصومیت سے بولی تو علیہ نے اس کے ہاتھ تھامے تھے۔ مجھے ان پر غصہ آنا چاہیے نا، جو کچھ انہوں نے کیا، نفرت بھی کرنی چاہیے نا، مگر میں نہیں کر رہی۔ میں کیوں ایسا نہیں کر رہی؟ وہ پریشان ہوئی تھی۔ وہ اس لیے کیونکہ انہوں نے تمہیں کوئی درد نہیں دیا، تکلیف نہیں دی۔ میں ان کی سائیڈ نہیں لے رہی۔ جو انہوں نے کیا وہ طریقہ غلط تھا، بلکہ جرم ہے، مگر مجھے اتنا ضرور پتہ ہے میرا بھائی بنا کسی وجہ کے کچھ نہیں کرتا۔ مگر وہ تمہارا مجرم ہے، تم اسے خود سے سزا دینا۔ اور اس کی بات پر خنسا نے زور شور سے اثبات میں سر ہلایا تھا۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، اب میں ویسا ہی کروں گی۔ چلو اب باہر آ جاؤ، تمہاری فیملی باہر ہے۔ اوپس، میں بھول گئی تھی۔ سر پر ہاتھ مارتی باہر بھاگی تھی۔ علیہ یہ سب کر تو رہی ہے، لیکن وہ نہیں محبت کر پائے تو کیا تو ایسے ہی اپنی زندگی گزار دے گی؟ ہزاروں سوچوں نے اس کے دماغ میں بسیرا کیا ہوا تھا۔ ایک نظر ہاتھ میں موجود انگوٹھی کو دیکھ وہ ہلکا سا مسکرائی تھی۔ اوہو علیہ، تم علیہ سلطان ہو جس نے کبھی ہار ماننا نہیں سیکھا۔ بہت مشکل تھا سب، مگر اسے کرنا تھا ہر حال میں۔ وہ آدمی بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ آج وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوا تھا اور اسے کسی بھی حال میں ستارہ بائی سے ملنا تھا۔ اب وہ بے صبری سے اپنی باری کا انتظار کر رہا تھا۔ تبھی وہ خواجہ سرا باہر آیا تھا۔ بائی آج لاہور گئی ہے تو اس سے ملاقات اب پھر کسی دن آ کر کرنا۔ کمر پر ہاتھ رکھے اس نے اپنا پیغام اسے دیا تو اس آدمی نے پہلو بدلا۔ میں پچھلے آدھے گھنٹے سے خوار ہو رہا ہوں اور تم اب آ کر مجھے یہ بات بتا رہے ہو؟ ہاں تو جب ہماری بائی اتنے سال انتظار کر سکتی ہے تو تم صرف آدھا گھنٹہ تو انتظار کر ہی سکتے ہو نا۔ اب نکلو چلو۔ انگلی کے اشارے سے وہ اسے باہر کا اشارہ کرتا تالی بجاتا اندر کی طرف بڑھا تھا۔ اس آدمی نے زیر لب گالی دی تھی اور بڑبڑاتا وہاں سے نکلا تھا۔ اچھا خاصا ٹائم ضائع ہو گیا تھا اس کا۔ مسلسل چلتے وہ اپنی بھڑاس لفظوں کے ذریعے نکال رہا تھا۔ تبھی بہت اچانک ایک طرف سے آتی گاڑی اس کے پاس رکی تھی اور بنا اسے موقع دیے اندر گھسیٹا تھا۔ آگے بیٹھے آدمی نے چہرہ موڑ کر اس کے بڑبڑاتے وجود کو دیکھا اور ایک انجیکشن پیچھے بیٹھے آدمی کو دیا تھا۔ تو اس نے کسی ماہر کی طرح اس آدمی کے بازو میں پیوست کیا تھا اور لمحوں میں وہ آدمی ہوش و حواس سے بیگانہ ہوا تھا۔ اس کے بے ہوش وجود کو ایک طرف پھینکتے اس آدمی نے گہرا سانس بھرا اور سگریٹ سلگا کر ایک کش لیتے سگریٹ آگے آدمی کو دی تھی۔ فون ملاؤ سر کو۔ اس کے حکم پر اس نے جلدی سے مخصوص نمبر ڈائل کیا تھا۔ ہو گیا ہے سر آپ کا کام۔ ٹھیک ہے، اسے مخصوص جگہ پر لے جاؤ اور اچھے سے بھی زیادہ اچھی خاطر مدارت کرنا کہ تا قیامت یاد رکھے۔ اس کے لہجے میں نفرت ہی نفرت تھی۔ اوکے، جو حکم۔ فون بند ہو چکا تھا۔ اس نے ایک نظر گھڑی پر ڈالی جو اس وقت شام کے 7 بجا رہی تھی۔ اپنا سامان سمیٹتے اس نے ایک نظر لیپ ٹاپ پر ڈالی تھی۔ بزدل بے غیرت۔ لیپ ٹاپ بند کرتا وہ وہاں سے اٹھا تھا۔ ابھی بہت کچھ معلوم کرنا تھا اسے۔ واؤ آنٹی، یہ کتنا پیارا ہے نا۔ وہ اس وقت کبرا کے پاس بیٹھی تھی جو اسے اپنا سارا سامان دکھا رہی تھیں جو شری بیگم اپنی بہو کے لیے لائی تھیں۔ ہاں بہت پیارا ہے، مگر میری بہو سے کم۔ انہوں نے پیار سے اس کے گال پر ہاتھ رکھا تو وہ جھیپی تھی۔ ارے بھائی، اس کے بلش کرتے سرخ گال دیکھ انہیں اپنی بیٹی کی قسمت پر رشک آیا تھا۔ خدا شازل کو تمہارا قدردان بنائے۔ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے انہوں نے اسے دعا دی تھی۔ واہ بھائی، دیکھیے تو مما کیسے ساس بہو میں لاڈ ہو رہے ہیں۔ ہمیں تو پھپھو بالکل ہی بھول گئی ہیں۔ شری بیگم کے ساتھ اندر آتی علیہ
شرارت سے بولی تو وہ ہنس دی، جبکہ اسے سر جھکائے دیکھ علیہ کو ہنسی آئی تھی۔ خنسا، میں شاذل برو تھوڑی ہوں جو تم شرما رہی ہو۔ شاذل کے نام پر اس کا دل دھڑکا تھا، چہرہ ایک دم سرخ ہوا تو علیہ کا کہکا بلند ہوا تھا۔ او گاڈ یار مما، اسے دیکھیں ذرا۔ اچھا بس، تنگ نہیں کرو بچی کو۔ شری بیگم نے اسے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ اوہو، بیٹی سے تو آپ کو محبت ہی نہیں ہے نا؟ وہ ناراضگی سے بولی تو کبرا بیگم نے ایک چپت اس سے رسید کی تھی۔ یار مما، کوئی مما نہیں۔ تبھی کبرا بیگم نے ہاتھ میں موجود کنگن خنسا کو پہنائے تھے۔ آنٹی، یہ اپنے ہاتھوں میں کنگن دیکھ۔ اس نے بے ساختہ انہیں دیکھا تھا۔ آنٹی نہیں، مما ہوں میں تمہاری، وہی تمہارا حق ہے، انہوں نے مسکرا کر کہا تھا۔ کس حق سے اس کی ماں ہو گئی ہیں؟ ذرا مجھے بھی تو پتہ چلے۔ اپنے عقب سے شاذل کی آواز پر ان کی مسکراہٹ سمٹی تھی۔ وہیں خنسا کے گلے سے گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ فوراً سے بیشتر وہ ان سے الگ ہوئی تھی۔ اسے شاذل کی رات والی بات یاد آئی، دل بے تحاشا دھڑکا تھا۔ بے بسی سے لب کاٹتے اس نے اپنے ہاتھوں کو گھورا تھا۔ کس حق سے اس عورت نے میری بیوی کو یہ کنگن دیے مامی؟ اس کے لہجے کی کاٹ اتنی تھی کہ کبرا بیگم اپنے آنسوؤں کو بہنے سے بمشکل روکا تھا۔ خنسا تو اس کے لہجے پر حیران تھی۔ اور تم؟ اس نے ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ پکڑ اسے اپنے روبرو کیا تھا۔ اس کی جان نکلی تھی۔ ہاتھوں سے کنگن اتار اس نے بیڈ پر پھینکے تھے۔ کل میری بات سمجھ نہیں آئی تھی؟ وہ اتنے غصے میں تھا کہ خنسا نے سر جھکایا تھا۔ وہ کہیں سے بھی کل والا شاذل نہیں لگ رہا تھا۔ کچھ پوچھا ہے جواب دو، وہ دھاڑا تھا۔ برو، آپ اس سے اس لہجے میں بات نہیں کر سکتے ہیں، علیہ نے ایک دم اسے ٹوکا تھا۔ شٹ اپ، مجھے مت سکھاؤ مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں، آئی سمجھ؟ اس نے منٹوں میں اسے بے عزت کیا تھا، مگر پھر وہ بھی علیہ ہی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر بابا آپ کو بتائیں گے۔ بولتے ساتھ وہ فوراً کمرے سے نکلی تھی۔ اس نے مٹھیاں بھیجی تھیں۔ کمرے میں جاؤ خنسا، اس کا بازو پکڑے اس نے سختی سے کہا تھا۔ وہ سرتپا لرزی تھی۔ فوراً نفی میں سلہاتی وہ شری بیگم میں گھسی تھی۔ شاذل، مت ڈراؤ اسے، انہوں نے اسے تنبیہ کی تھی۔ خنسا، آئی سیڈ گو۔ لفظوں کو چباتے اس نے بمشکل خود کو کنٹرول کیا تھا۔ جاؤ بیٹا روم میں۔ شری بیگم نے اسے پچکارا تھا۔ مجھے نہیں جانا۔ روتی ہاتھ کی پشت سے آنسو صاف کرتی وہ مشکل بولی تھی۔ شاذل نے ایک کاٹدار نظر کبرا بیگم پر ڈالی اور اس کا ہاتھ تھام اس سے اپنے روبرو کیا تھا۔ چلو، اس کو تھامے وہ باہر پڑا تھا۔ ہم نہیں۔ شٹ اپ خنسا، جسٹ شٹ اپ، میرا دماغ مت گھماؤ۔ شاذل ریلیکس، جا رہی ہے وہ روم میں، چھوڑو اس کا ہاتھ۔ شری بیگم نے آگے بڑھ کر خنسا کا ہاتھ اس کی گرفت سے آزاد کروایا تھا۔ شیلا، خنسا کو شاذل کے روم میں چھوڑ کر آؤ۔ ان کی ایک آواز پر شیلا جن کی طرح حاضر ہوئی تھی۔ چلیں میڈم۔ خنسا کا ہاتھ تھامے وہ اوپر بڑھی تھی۔ یہ کیا طریقہ ہے شاذل؟ وہ بچی ہے، کیوں اس طرح ڈرا رہے تھے اسے؟ ہاں، یہ بات آپ اس سے پوچھیں۔ منع کیا تھا میں نے کہ اس عورت سے دور رہے، پھر کیوں وہ آخر اس عورت کے پاس بیٹھی؟ کیوں؟ وہ چیخا تھا۔ بس بہت ہو گیا، ماں ہے وہ تمہاری شاذلہ عارفین۔ سلطان صاحب غصے میں اس کے روبرو آئے۔ اس نے ہنکار بھرا تھا۔ ماں، وہ ماں جو مجھے میرے پیدا ہونے سے پہلے ہی ختم کرنا چاہتی تھی؟ یا وہ ماں جس نے مجھے کبھی اپنی اولاد نہیں سمجھا؟ یا وہ ماں جو میرے اس باپ کا غصہ میرے جسم پہ اتارتی تھی، کبھی گرم چمچے سے تو کبھی اپنے ہاتھوں اور لاتوں سے؟ اس کی بات پر وہ ان سب کے سر جھکے تھے۔ صرف ایک سر تھا جو حیرت سے اٹھا تھا، وہ تھا خنسا کا۔ دروازے کے باہر کھڑی اس نے شاذل عارفین کو بے بس ہوتے سنا تھا۔ چلیں میڈم پلیز۔ شیلا نے روتی خنسا کو وہاں سے لے جانا چاہا تھا تو وہ مرے قدموں سے اس کے ساتھ اوپر بڑھی تھی۔ ان سے بولے، میری بیوی سے دور رہیں، میں ان کا سایہ بھی اس پر برداشت نہیں کروں گا۔ مجھے اس عورت سے بولیں مجھ پر اپنے الفاظ ضائع نہ کرے، کیونکہ شاید یہ پہلی عورت تھی جس سے میں نے محبت کی تھی، اور نفرت بھی، اور یہ نفرت اب میری موت کے بعد ہی ختم ہوگی۔ اس کے اتنے سخت لفظوں پر وہ تڑپی تھی، مگر اسے خود سے دور کرنے والی بھی تو وہ خود ہی تھی۔ دیکھو شاذل، خنسا کو تم نہیں روک سکتے کسی بھی چیز سے، وہ اس گھر کا فرد ہے، اس کا تعلق مجھ سے ہے، صرف مجھ سے، لیکن اب اس کا تعلق ہم سب سے ہے، کیونکہ اب وہ علیہ کی بھابھی کے ساتھ ساتھ نند بھی ہے۔
سلطان صاحب نے اس کے سر پر دھماکہ کیا تھا۔ مطلب؟ اسے ناسمجھی سے انہیں دیکھا تھا۔ مطلب بہت واضح ہے سراوت عثمان۔ سے علیہ کا رشتہ پکا کر دیا ہے، تو خنسا کو تکلیف دینے سے پہلے یہ بات یاد رکھنا کہ اب تمہاری بہن کا نصیب اس کے بھائی سے جڑا ہے۔ آپ اتنا بڑا فیصلہ مجھے بتائے بغیر کیسے کر سکتے ہیں جیسے تم لے سکتے ہو؟ انہوں نے اسے لاجواب کیا تھا۔ میری مجبوری تھی ماموں، لیکن ہماری نہیں تھی۔ تم نے ہمیں کچھ بتانا ضروری نہیں سمجھا تو ہم سے بھی امید اچھی نہ رکھو۔ آپ یہ ٹھیک نہیں کر رہے۔ اب ہی تو میں سب ٹھیک کر رہا ہوں۔ میری ہی چھوٹ تھی کہ تم نے انتہائی قدم اٹھاتے ہوئے کسی کے بارے میں نہیں سوچا۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو پھر ہمیں ایک بات کا جواب دو۔ کس بات کا؟ ان کی بات پر وہ الجھا تھا۔ کیا خنسا سے شادی کی وجہ اس کا باپ ہے؟ کیا تم عثمان اسے اپنی زندگی میں شامل کرنے کی وجہ ہے؟ وہ ان سے اس سوال کی توقع ہرگز نہیں کر سکتا تھا، مگر وہ حقیقت پسند تھے۔ ان کے سوال پر وہ تلخی سے مسکرایا تھا۔ اتنا کم صرف نہیں ہے عارفین ماموں۔ ماضی سے خنسا کا کوئی تعلق نہیں، تو سزا کیوں اسے ملے؟ جو سزا کا حقدار ہے اسے سزا ملے گی۔ اس نے ایک کاٹدار نظر سر جھکائے گھڑی کبرا پر ڈالی اور لمبے ڈاک بھرتا کمرے سے نکل گیا۔ سلطان صاحب نے ایک افسوس بھری نظر اس پر ڈالی تھی اور پھر آگے بڑھ کر بہن کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، پریشان مت ہو، مجھے یقین ہے وہ سب ہو جائے گا، بس تھوڑا صبر۔ بھائی کا سہارا ملتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر روئی تھیں۔ دیکھے بھائی، کیسے میرے ماضی کی غلطیاں آج مجھے رلا رہی ہیں۔ کیوں کیا میں نے ایسا بھائی؟ وہ تو میری اولاد تھا نا، میں نے اسے زندہ رہنے کا حق چھیننا چاہا تھا، اس نے مجھ سے ماں کہلوانے کا حق چھین لیا۔ میں تڑپ رہی ہوں مگر یہی میری سزا ہے بھائی۔ ان کی تڑپ پر وہاں سب کی آنکھیں نم تھیں۔ مجھے انتظار ہے بھائی، کب وہ مجھے معاف کرے گا۔